ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ الرحمن الرحیم ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات علماء کرام، عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ انتہائی خوشی و مسرت کا موقع ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں حضرت شاہ حافظ محمد ثناء اللہ صاحب کے صاحبزادے کی نکاح کی تقریب بھی منعقد ہونے والی ہے، اور ہم سب یہاں جو جمع ہوئے ہیں اسی سلسلے میں یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری آمد کو قبول فرمائے۔ اس وقت یہاں بہت سے علماء کرام تشریف فرما ہیں، بڑے بڑے علماء کرام بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ مجھے کچھ بولنے کے لیے کہا گیا ہے، ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ بات کا آغاز کہاں سے کروں۔ بڑے علماء کرام کا علمی رعب مجھ پہ سوار ہے، زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے کچھ ایسی باتیں نکال دے جو ہم سب کے لیے نافع ثابت ہو۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین و شریعت کا ہمیں ایک ایسا جامع، مکمل، مفصل گلدستہ عطا فرمایا ہے جس میں انسان کی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک سارے مسائل اس کے اندر موجود ہیں۔ زندگی کو کیسے گزارا جائے، ہمارے رہنے سہنے کا انداز کیسے ہو، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو روزمرہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ہمیں رہبری فرمائی ہے، ہمیں بتلایا ہے۔ اسلام نے ہر معاملے میں، چاہے وہ معاملہ خوشی کا ہو، غم کا ہو، ہمیں ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ خوشی کے موقع پر آدمی کو کیا کرنا چاہیے اور غم کے موقع پر آدمی کو کیا کرنا چاہیے، ساری چیزیں دو جہاں کے سردار سید الاولین والآخرین، محبوب رب العالمین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں۔ مجھے کہنے دیجیے میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نکاح کے موقع پر ہم ہر آدمی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گھر میں جھاڑو دینے والی جو خادمہ ہوتی ہے اور پوچھا مارنے والی جو عورت ہوتی ہے، اس کو بھی خوش کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن شادی کے موقع پر ایسی چیزیں انجام دی جاتی ہیں جو غیر شرعی ہوتی ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والی ہوتی ہیں۔ ہماری فکر تو یہ ہوتی ہے کہ گھر کا ہر آدمی خوش ہو جائے، اور ملازمہ، نوکر اور خادم بھی خوش ہو جائے، لیکن ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ جس خالق اور مالک نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے۔ اس نے ہمیں کیا ہدایات دی ہیں اور ہمیں کیسے اپنے بچے اور بچیوں کی شادیوں کو انجام دینا ہے، اس کی طرف ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، اصل رضا تو اللہ کی رضا ہے، اصل خوشنودی تو اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کے نبی کی خوشنودی ہے۔ ساری امت ناراض رہ جائے، سارے گھر والے ناراض ہو جائیں، لیکن میرا اللہ، میرا خالق، میرا پالنہار اور سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عمل سے راضی ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو نکاح کے موقع پر آدمی کو سب سے پہلے
یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا ہدایات عطا فرمائی ہیں، ہمیں کس طریقے سے نکاح کو انجام دینا چاہیے۔ نکاح یہ کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایک دینی معاملہ ہے، بلکہ اسے عبادت میں شمار فرمایا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کی موجودگی میں یہ بات ارشاد فرمائی، کوئی آدمی اپنی بیوی سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے، صدقہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تعجب میں پڑ گئے، بڑے ادب کے لہجے میں انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو اگر کوئی آدمی اپنی خواہش کو اگر حرام جگہ اس کی تکمیل کرے تو کیا اس کو گناہ نہیں ہوگا؟ تو حضرات صحابہ نے فرمایا کہ ہاں بالکل گناہ ہوگا۔ ظاہر ہے جب آدمی نکاح کے ذریعے سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کر رہا ہے تو ایک ثواب ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور یہ ایسی عبادت ہے میرے دوستو، نکاح یہ برس ہا برس تک جاری رہتی ہے۔ اس کے برخلاف جتنی عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور بھی جو عبادتیں ہیں یہ مخصوص حالات میں مخصوص شرائط کے ساتھ فرض ہیں۔ جب نماز کا وقت آتا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے ثواب ہے۔ جب ظہر کی نماز کا وقت آیا ظہر کی نماز پڑھ لیے، ثواب۔ بھی عصر کی نماز کا وقت آیا تو عصر کی نماز پڑھ لیں، یہ بھی عبادت ہے، ثواب ہے۔ لیکن نکاح ایک ایسی عبادت ہے کہ جو برس ہا برس تک جاری رہتی ہے۔ عبادت میں آدمی کا کیا ہے، شمار ہوتا ہے، ثواب میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ آدمی سویا ہوا ہو، جاگا ہوا ہو، بیٹھا ہوا ہو، نیند کی حالت میں ہو، بیداری کی حالت میں ہو، ہر حالت میں اس کو ثواب ملتا ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے۔ تو اس موقع پر سب سے پہلے جہاں ہم اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا کیا فرمان ہے اور اللہ کے نبی نے کیسی شادیاں فرمائی ہیں اپنی اور اپنی صاحبزادیوں کی، اور حضرات صحابہ نے کیسی سادہ نکاح فرمائے ہیں، اس کو ہم سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچے اور بچیوں کے نکاح ہم فرمائیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی مسکین ہے، وہ آدمی غریب ہے، وہ آدمی محتاج ہے، لیست لہو امرأہ، جس کی بیوی نہ ہو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے ادب کے لہجے میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے نبی، جس کے بارے میں آپ 3 مرتبہ ارشاد فرمائیں کہ وہ شخص غریب ہے، وہ شخص محتاج ہے، وہ شخص مسکین ہے جس کی بیوی نہ ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال عطا فرمایا ہے، مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے، کیا تب بھی وہ غریب ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال عطا فرمایا، مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے، اگر وہ شادی نہیں کیا ہے تو تب بھی وہ غریب ہے، تب بھی وہ غریب ہے۔ اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، وہ عورت غریب ہے، وہ عورت محتاج ہے جس کا شوہر نہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ عورت غریب ہے، وہ عورت مسکین ہے جس کا شوہر نہ ہو، اگر اللہ نے اس کو مال عطا فرمایا ہے کیا تب بھی وہ غریب ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تب بھی وہ غریب ہے اگر وہ شادی شدہ نہ ہو۔ اسلام میں نکاح کی اتنی اہمیت ہے میرے عزیز دوستو بزرگوں، اور نکاح کے موقع پر آدمی کو جو چیز دیکھنا ہے وہ کیا چیز دیکھنا ہے؟ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ دین کو دیکھنا، اخلاق کو دیکھنا، یہ 2 چیزیں ہمیشہ پیش نظر رہنا نکاح کے موقع پر۔ لڑکے کا ہم انتخاب کر رہے ہیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ لڑکا دیندار ہے کہ نہیں ہے، متبع سنت ہے کہ نہیں ہے، اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضیات پہ گزارنے والا ہے کہ نہیں ہے، صوم و صلات کا پابند ہے کہ نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکانے والا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ معیار ہے پرکھنے کا۔ لڑکے کا انتخاب کر رہے ہیں تو یہ چیز دیکھیں، اور لڑکی کا انتخاب کر رہے ہیں شادی کے موقع پر
تو اس موقع پر بھی ہمیں یہ چیز دیکھنا چاہیے کہ لڑکی دیندار ہے کہ نہیں ہے، لڑکی اللہ والی ہے کہ نہیں ہے، خوف و خشیت کی زندگی گزارنے والی ہے کہ نہیں ہے، آدمی کو یہ چیز دیکھنا چاہیے۔ لیکن ہوتا ایسا ہے میرے بھائی، نکاح کے موقع پر ہم مال کو مد نظر رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سا گھرانہ مالدار ہے، کون سا گھرانہ عالیشان ہے، ہم اس گھر میں نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں۔ جو لڑکی مالدار بن کے گھر کو آتی ہے، کیا اس کے اندر دینداری آئے گی؟ کیا اس کے اندر اللہ کا خوف آئے گا؟ کیا وہ اپنے بچوں کو سنبھال سکے گی؟ کیا اپنے بچوں کی تربیت کر سکے گی؟ تو معیار جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہمیں ارشاد فرمایا کہ نکاح کے موقع پر جو چیز دیکھنا ہے وہ دینداری کو دیکھنا اور اخلاق کو دیکھنا۔ یہ لڑکا کیسا ہے، یہ لڑکی کیسی ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، یہ چیز ہمیں دیکھنا چاہیے۔ خصوصاً عورت کا معاملہ ایسا ہے کہ عورت جیسی ہوتی ہے، بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو بچوں پر بھی وہی اثر پڑتا ہے، ماں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ بچے ابھی ماں کے پیٹ میں ہی رہتے ہیں، لیکن وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، میرے والد کیسا ہے، میری ماں کیسی ہے، نماز پڑھ رہی ہے کہ نہیں پڑھ رہی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں رہ کے یہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، اور بچہ جو ہے بڑا نقال ہوتا ہے، خصوصاً ماں کی نقل زیادہ کرتا ہے۔ ماں جیسی ہوگی وہی اثرات بچے کے اندر منتقل ہوں گے۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ غالباً حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک صاحب کی شادی ہوئی، ہونے کے بعد ایک خوبصورت لڑکا ان کو تولد ہوا، 2-4 سال کا ہو گیا لڑکا۔ ایک دن باپ ہے کہ اپنے چھوٹے سے بچے کو پکڑ کے بازار لے کے جا رہا ہے کوئی چیز خریدنے کے لیے، اور بچہ ہے کہ راستے میں چل رہا ہے، ایک دم سے وہ چھوٹا سا بچہ باپ کا ہاتھ چھوڑا کے سامنے بیر کے ایک عورت بیر بیچ رہی تھی وہاں گیا اور اس میں سے کچھ بیر نکال کے اپنے منہ میں ڈال لیا۔ بیر جانتے ہیں نا، بیر نکال کے اپنے منہ میں ڈال لیا۔ باپ کو بڑا غصہ آیا، یہ تو مالک کی اجازت کے بغیر یہ بیر اپنے منہ میں ڈال لیا۔ ہاتھ اٹھایا مارنے کے لیے، سوچا کہ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، جا کے اس کی ماں سے پوچھتے ہیں۔ سیدھا اپنے گھر گیا، جا کے پوچھا ذرا یہ بتاؤ محترمہ، کیا تم زمانے حمل میں کبھی چوری بھی کیے ہیں؟ چوری کیے ہیں؟ وہ بیچاری کہنے لگی تم کیسی عجیب بات کر رہے ہو، میں تمہارے ساتھ زندگی گزارتے ہوں، تمہارے میرے حالات اور میرے اطوار، میری طرز زندگی تمہارے سامنے موجود ہے، اور تم عجیب بات کہہ رہے ہو، کیا تم زمانے حمل میں چوری کیے ہو؟ کبھی میں چوری نہیں کی۔ اس موقع پر انہوں نے، شوہر محترم نے فرمایا دیکھو اصل میں بات یہ ہے، یہ آپ کا بچہ میرے ساتھ چل رہا تھا، راستے میں میرا ہاتھ چھوڑا کے نکلا اور سامنے بیر تھے، مالک کی اجازت کے بغیر وہ بیر لے کے اپنے منہ میں ڈال لیا، اسی واسطے میں تم سے پوچھ رہا ہوں کیا تم زمانے حمل میں چوری کیے؟ وہ محترمہ ذرا سوچنے لگی، اس کے بعد کہنے لگی ہاں ایک مرتبہ ایسا ہوا، حمل کا زمانہ تھا اور پیٹ میں چھوٹا سا بچہ موجود تھا، مجھے کوئی کھٹی چیز کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، تو بازو میں بیر کا درخت تھا، میرے گھر کے بازو میں بیر کا درخت تھا، اور وہ بیر کی شاخیں میرے گھر میں آ رہی تھی، تو ایک دم سے میں گئی اور بیر کی شاخوں پر، درخت کی شاخوں پر جو بیر لگے ہوئے تھے، مالک کی اجازت کے بغیر وہ بیر توڑ کے میں اپنے منہ میں ڈال لی۔ اتنا سننا تھا، اسی کا اثر بچے کے اندر منتقل ہو گیا۔ بچہ راستے میں جاتے جاتے میرا ہاتھ چھڑایا اور بیر کے پاس گیا اور مالک کی اجازت کے بغیر وہ بیر اپنے منہ میں ڈال لی۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، ماں جس معیار کی ہوگی، جس اخلاق کی ہوگی، جس طرز زندگی کو اپنانے والی ہوگی، وہی انداز بچے کے اندر منتقل ہوگا۔ ماں نماز پڑھنے والی ہوگی تو بچہ دیکھے گا، ارے میری ماں نماز پڑھنے والی ہے، بچہ بھی مصلی بچھائے گا، نماز پڑھے گا۔ ماں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی ہے تو بچہ دیکھے گا کہ میری ماں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی ہے، روزہ رکھنے والی ہے،
اچھے کام کرنے والی ہے تو وہی صفات بچوں کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، نکاح کے موقع پر جو چیز ہمیں دیکھنا ہے وہ سب سے پہلے دینداری کو دیکھنا۔ لڑکے کا انتخاب کر رہے ہیں تو لڑکے کے اندر دینداری کو دیکھو، لڑکی کا انتخاب کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی دینداری کو دیکھو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اخلاق کو دیکھنا، اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں صحیح ہیں تو پھر رشتہ آگے بڑھاؤ اور رشتہ کرو۔ لیکن ہوتا ایسا ہے میرے بھائی، نکاح کے موقع پر ہم یہ چیز تو مد نظر نہیں رکھتے، مال کو بنیاد بناتے ہیں، حسن کو بنیاد بناتے ہیں، خوبصورتی کو بنیاد بناتے ہیں، حسب اور نسب کو بنیاد بناتے ہیں۔ بنانا چاہیے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اصل چیز تقوی دیکھنا چاہیے، دینداری دیکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی، آدمی نکاح کے موقع پر 4 چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے۔ خوبصورتی کی وجہ سے شادی کرتا ہے، حسب و نسب کی بنیاد پہ شادی کرتا ہے، مال کی بنیاد پہ شادی کرتا ہے، اور ایک چیز اللہ کے نبی نے فرمائی، دیکھو نکاح کے موقع پر جو چیز دیکھنا ہے وہ دینداری کو اگر دیکھو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کتنے واقعات سننے میں آ رہے ہیں، دیکھنے میں آ رہے ہیں، لوگ کیا ہے پیسے والے گھروں سے لڑکیوں کو لاتے ہیں، ہم اس معیار کے نہیں ہوتے، مالی حالت ہماری مضبوط نہیں ہوتی، ہم تو کیا ہے بڑے بڑے عالیشان پیسے والے گھروں سے لڑکیوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہ لڑکی نہ بڑے نعمتوں میں پلی ہوئی ہوتی ہے، بڑے آرام دہ گھروں میں رہتی ہے، جب وہ ہمارے گھر میں آتی ہے تو سکون سے نہیں رہ سکتی، وہ سوچتی ہے میرے ابا کا گھر تو بڑا عالیشان تھا، اے سی میں مجھے رکھا کرتے تھے، میں زندگی کیسے گزاروں۔ اب اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، مشکلات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو آدمی کو نکاح کے موقع پر دیکھنا چاہیے کہ ہم جس معیار کے ہیں اسی معیار کے مطابق رشتہ بھیجنا چاہیے۔ جس لڑکی کے پاس، جس لڑکی کے سرپرستوں کے پاس ہم نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں تو وہ بھی اس معیار کے ہونا چاہیے۔ علماء کرام نے لکھا ہے، تجربے کی بات ہے، کوئی حدیث کی بات نہیں ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ عورت شوہر سے 4 چیزوں میں کم رہنا کرے، 4 چیزوں میں کم رہنا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ مال میں کم رہنا، شوہر سے ان بڑی ہوئی نہیں رہنا، ان مال میں اگر بڑی ہوئی رہے تو ان شوہر کی بات نہیں سنتی، ان جو بولا شوہر اس کو سننا پڑتا۔ اور عمر میں کم رہنا، لڑکی کی جو عمر ہے شوہر سے کم ہونا۔ اور اسی طرح علماء کرام نے لکھا ہے قد میں بھی کم رہنا، ہائٹ میں بھی ذرا کیا ہے کم رہنا، قد میں۔ اور اسی طرح حسب اور نسب میں بھی کم رہنا، اونچے حسب اور نسب کو دیکھیں گے تو بار بار وہ نخرے کرے گی میں یہ خاندان کی ہوں، میں وہ خاندان کی ہوں، میرا حسب ایسا ہے، تو خاندان حسب اور نسب میں بھی کم رہنا، علماء کرام نے لکھا ہے۔ اور 4 چیزوں میں بڑی ہوئی رہنا عورت شوہر سے، تو 4 چیزیں کیا ہیں؟ خوبصورتی میں بڑی ہوئی رہنا، خوبصورت رہنا، ظاہر ہے جس کی بیوی خوبصورت ہوگی کیا اس کی نظر دوسرے کی طرف پڑے گی؟ خوبصورت رہنا۔ دوسرا یہ کہ با ادب ہونا، ادب والی ہونا۔ تیسرا یہ کہ اچھی عادات والی ہونا۔ چوتھا یہ کہ حیادار ہونا۔ یہ 4 چیزوں میں عورت بڑی ہوئی ہونا شوہر سے، اور 4 چیزوں میں عورت شوہر سے کم رہنا۔ نکاح کے موقع پر ہم یہ چیز مد نظر رکھیں گے تو نکاح میں بڑی خیر و برکت ہوگی، اور اس سے ہونے والی جو اولاد ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اور صالح اولاد کے عطا فرمائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، اور دوسری بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو کچھ ایسا پیدا فرمایا ہے کہ اس کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہے، چونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ اگر آپ اس کو سیدھا کرنا چاہیں تو سیدھا نہیں کر سکتے، اس کے ٹیڑھے پن سے ہی فائدہ اٹھا لینا۔ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے تو اس کے ٹیڑھے پن سے ہی فائدہ اٹھا لینا۔ اس کے مزاج میں سختی ہوتی ہے، تکرار ہوتی ہے، بات بات پہ کیا ہے جھگڑا کرنے کے لیے آتی ہے۔ آدمی کے اندر صبر ہونا، تحمل ہونا، برداشت ہونا۔ اگر وہ بھی لڑنے کے لیے آئی اور ہم بھی لڑنے کے لیے آگے بڑھے تو دونوں میں کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑی شروع ہو جائیں گے۔ آدمی
کتنا ہی مطیع ہو، کتنا ہی فرمانبردار ہو، لوگوں میں اس کا تقویٰ کتنا ہی مشہور ہو، لوگ دیکھ کے کہتے ہیں ارے فلاں مولانا آئے، فلاں علامہ آئے، فلاں شیخ آئے، لوگوں تو کیا ہے اچھا گمان کرتے ہیں، لیکن بیوی سے سند ملنا بہت بڑی بات ہے۔ کوئی بیوی اگر یہ سند دے دی کہ میرا شوہر اچھا ہے تو سمجھ لو کہ سب سے اچھا اس کا شوہر ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بہت سے مریدین تھے، حضرت کے پاس آتے تھے اصلاح کے لیے۔ ایک دن ایک مرید آئے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت گھر پہ نہیں تھے، دستک دیے آگے تو اندر حضرت کی اہلیہ تھی، پوچھنے لگی کون ہے؟ تو بولے کہ میں حضرت کا مرید ہوں، حضرت سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو ایک دم تلخ لہجے میں کہنے لگے حضرت یہاں کہاں رہتے جی؟ وہ جنگل میں ہوں گے، جا کے دیکھ لینا۔ اب ان مرید سوچا ارے حضرت کا میں اتنا شائدہ اتنا متقد ہوں، ہزاروں لوگ ان کے پاس آتے ہیں، زانو تلمس طے کرتے ہیں، ان سے اصلاح لیتے ہیں، لیکن حضرت کی اہلیہ کا کچھ ایسا انداز ہے کہ بس تلخ باتیں کر رہی ہیں، وہ یہاں کہاں رہتے ہیں؟ جنگل میں رہتے ہیں، جا کے دیکھ لو۔ وہ بیچارہ جنگل کو گیا تو جا کے دیکھا کہ حضرت کیا ہے، شیر پہ سواری کر رہے ہیں۔ کس پہ کر رہے ہیں؟ شیر پہ سواری کر رہے ہیں۔ اب ان بڑا تعجب میں پڑ گیا، سوچنے لگا گھر میں حضرت کی اہلیہ ان پہ سواری کر رہے ہیں، لیکن حضرت جنگل میں کیا ہے، شیر پہ سواری کر رہے ہیں۔ بہت تعجب میں پڑ گیا۔ بہرحال وہ جنگل میں حضرت کچھ کام سے فارغ ہو گئے تو اس سے حضرت سے پوچھنے لگا وہ مرید، حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا اور گھر گیا تو آپ کی محترمہ نے تلخ لہجے میں فرمایا کہ وہ یہاں کہاں رہتے ہیں؟ جنگل میں رہتے ہیں، جا کے دیکھ لینا۔ تو میں آ کے دیکھا تو آپ کیا ہے، شیر پہ سواری کر رہے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے میں اس کے ساتھ اتنے سالوں سے زندگی گزار رہا ہوں، کوئی بات میری مانتی نہیں، جو بھی بولتا ہوں اس کے خلاف کر دی، لیکن میں صبر سے تحمل سے کام لے رہا ہوں۔ اب ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال ہے کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے میری بیوی متاثر ہو جائے، مجھ کو ماننے لگ جائے، میری گرویدہ اور عاشق ہو جائے۔ ان کے دل میں خیال آیا، اللہ نے ان کو کرامت عطا فرمائی تھی۔ اب وہ سوچنے لگے کہ میں ہوا میں اڑوں گا، لوگ دیکھیں گے، محلے والے لوگ آگے دیکھیں گے ارے حضرت بزرگ ہوا میں اڑ رہے ہیں، ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ میری بیوی بھی گھر سے باہر نکل کے آئے گی، آگے دیکھے گی تو دیکھ کے سمجھ جائے گی کہ میں کیا ہوں، میری شخصیت کیا ہے، اور میری قائل ہو جائے گی۔ وہ بزرگ ہوا میں اڑنے لگے، بہت اوپر چلے گئے، سارے محلے کے لوگ آئے باہر آ کے دیکھ رہے ہیں، ارے بزرگ ہوا میں اڑ رہے ہیں، ہوا میں اڑ رہے ہیں، ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ اتنے میں محترمہ کو بھی بات پہنچ گئی، انہوں بھی ذرا باہر نکلے، باہر نکل کے دیکھے کہ دیکھ کے سوچنے لگے ارے بزرگ تو اس کو بولتے، اپنے شوہر کو نہیں سمجھ پائیں، بہت اوپر تھے انہوں، بزرگ تو اس کو بولتے، ارے میرا شوہر کیسا عجیب شوہر ہے، زندگی کیسے عجیب گزارتا، جنگلوں میں رہتا، یہاں رہتا، وہاں رہتا، ارے بزرگ تو اس کو بولتے جو ہوا میں اڑتا۔ وہ بزرگ ہوا میں اڑ کے اپنے گھر کو آئے تو محترمہ ان سے پوچھنے لگی اپنے شیخ سے، اپنے شوہر سے، دیکھو تم اپنے آپ کو بزرگ بولتے نا، تم کہے کہ بزرگ؟ جی بزرگ تو ان کو بولتے جو ابھی ہوا میں اڑے۔ تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ حولی وہ جو اڑ رہا تھا نا وہ اصل میں معیش تھا، وہ اصل میں معیش تھا۔ اتنا سنتے ہی محترمہ اپنے تیور بدل کے بولنے لگی اچھا تمش تھے، اس واسطے ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہے تھے، سیدھا نہیں اڑ رہے تھے۔ ان کوئی بات سمجھتی نہیں، کوئی بات مانتی نہیں۔ بیوی سے سند ملنا بہت بڑی بات ہے، آدمی کے اندر صبر ہونا، تحمل ہونا، برداشت کا مادہ ہونا، اور جس کی بیوی کسی شوہر کے تعلق سے سند دے دے کہ میرا شوہر اچھا ہے، دنیا کے لوگ کچھ بھی کہہ دیں، یہ بہت بڑی سند ہے، بہت بڑی۔ اور بیوی کے مزاج میں تلخی ہوتی ہے، تکرار ہوتی ہے، لیکن آدمی اس کو صبر کرتے رہنا، برداشت کرتے رہنا۔ امام رازی نے تفسیر رازی میں ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ ایک عالم صاحب ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، تقریر میں بولے کہ ایک جو آدمی اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے نکلتا ہے تو 70 شیاطین حائل ہوتے ہیں، اس کو صدقہ اور خیرات کرنے سے روکتے ہیں۔
تقریر میں یہ بول رہے کافی بڑا مجمع تھا، ایک نوجوان اٹھا، سینہ تان کے اٹھا کہ بولا ایسے کیسے ہو سکتا ہے حضرت، میں ابھی گھر جاؤں گا، گھر میں جو کچھ غلہ اناج پیسے وغیرہ رہیں گے وہ ساری چیزیں لے جا کے اللہ کے راستے میں دے دوں گا، کوئی شیطان مجھ کو روک نہیں سکتا۔ سیدھا اپنے گھر گیا، گھر میں جو کچھ تھا پیسے وغیرہ اناج غلہ لے کے تھیلی میں ڈال کے نکل رہا تھا۔ محترمہ دیکھ لی۔ اب عورتوں کی تقریریں کیسے مؤثر رہتے معلوم ہے، کس کے تقریریں اثر کرے نہ کو کرے، مگر عورت کی جو تقریر ہوتی ہے نا بڑی مؤثر رہتی، ان کسی بھی صورت میں مان لینا ہی پڑتا اس کو۔ اب وہ محترمہ ایسے اچھے انداز میں تقریر کریں، دیکھو اتنا اناج ہے، اتنے غلے ہیں، اتنا پیسہ ہے، اور تم لے جا کے اللہ کے راستے میں دو گے تو میرے بچے کیا کھائیں گے، میں کیا کھاؤں گی، زندگی کیسے ہم گزاریں گے۔ وہ مؤثر تقریر سنا تو وہ تھیلی بھی چھوڑا، پیسے بھی چھوڑا، ساری چیزیں گھر میں چھوڑ کے منہ لٹکا کے آ کے، ابھی تقریر چل رہی تھی مجمع میں بیٹھ گیا۔ عالم صاحب دیکھے بزما سینہ تان کے اٹھا، منہ لٹکا کے آگے بیٹھا، تو پوچھے عالم صاحب کیا ہوا صاحب، بہت سینہ تان کے اٹھے تھے نا، منہ لٹکا کے آگے بیٹھے، تو انہیں ایک عجیب جملہ بولا کرتے نوجوان، حضرت ایک بات سنو، میں 70 شیطانوں کو تو پچھاڑ دیا لیکن شیطان کی خالہ سے ہار گیا، شیطان کی خالہ سے ہار گیا۔ تو بیوی کی جو عورت کے مزاج میں ٹیڑھا پن ہے، اس کے ٹیڑھا پن سے ہی ہم کو فائدہ اڑانا چاہیے، ہم اس کو سیدھا کرنا چاہے تو سیدھا نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، وقت بھی ہو گیا ہے، نکاح کے موقع پر جو چیز ہمیں دیکھنا ہے وہ دینداری کو دیکھنا، اخلاق کو دیکھنا، یہ چیزیں ہمارے مد نظر ہونا چاہیے۔ ابھی یہ جو نکاح ہونے والا ہے اللہ اس نکاح کو بے حد قبول فرمائے، دونوں خاندانوں میں محبت اور مودت نصیب فرمائے اور چین اور سکون کی زندگی عطا فرمائے، اور ہمارے مخدوم گرامی حضرت شاہ حافظ محمد ثناء اللہ صاحب دامت برکاتہ ان کی عمر میں اللہ عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے، اور جتنے حاضرین ہیں اللہ سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور ہماری آمد کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔